بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. اگلی سورہ ہے سورۃ الانشقاق. انشقاق شق ہو جانا، معنی واضح اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، پھٹ جانا. انشقاق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑا جائے، اس چیز کے پھٹنے کو انشقاق کہتے ہیں. ویسے عربی زبان میں شق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اور جو چیز پھٹتی ہے اس کے پھٹنے کو کہتے ہیں انشقاق. اور یہاں مراد آسمان کا پھٹ جانا. سورۃ الانشقاق کا ترجمہ آغاز سے: بنام خدائے رحمان رحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، توجہ فرمائیں، اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور حق بھی یہی بنتا ہے، اس کو زیب بھی یہی دیتا ہے کہ اپنے پروردگار کے حکم سے اطاعت کرے اور پھٹ جائے. اس میں ترغیب ہے. کیوں کہا جا رہا ہے یہ؟ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آسمان کو خدا حکم دے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، تو کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی عظیم چیز ہے یہ. اور اللہ نے اس کی جو اگرچہ یہ میری مراد وہ نیلا رنگ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، میری مراد وہی ہے جس کو قرآن نے کیا فرمایا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 انتہائی شدید، مضبوط، سخت آسمان بنائے. تو وہ اتنے مضبوط بھی اور اتنا بڑا بھی، اتنا عظیم الشان بھی، اس کو جب خداوند عالم امر کرے گا تو وہ فوراً تعمیل کرے گا اور پھٹ جائے گا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ جب اس نے میرے حکم کی یوں اطاعت کرنی ہے، تو تم معمولی حیثیتیں رکھنے والے، جب اس کو اتنی بڑی چیز کو زیب دیتا ہے میرا حکم ماننا، تو تمہارا بھی حق یہ بنتا ہے کہ تم میری بات کو مان. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے گا وہ آسمان. وَحُقَّتْ، اور حق بھی یہ ہے اس کا، کرنا بھی یہی چاہیے اس کو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی تو زیب نہیں دیتی اللہ کی مخلوق کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی اور ان تقریباً تمام صورتوں میں قیامت ہی قیامت، حساب کتاب کا تذکرہ. ہونا کیا چاہیے؟ ہماری زندگیوں میں بھی قیامت کا، ہماری سوچوں میں، ہمارے افکار میں، ہماری گفتگو میں بھی بالآخر قیامت کا تذکرہ ہونا چاہیے. نہیں ہوتا. تو اس کا ایک نفسیاتی اثر ہے. جس کو حساب کتاب کا نہ ہو، اس نے پھر اس کو برائی جلدی کھینچ لیتی، کیونکہ روکنے والی چیز کوئی نہیں ہوتی. روکنے والی چیز کیا ہے؟ یوم حساب. روکنے والی چیز آڈٹ ہونا، حساب کتاب. اور اس کی طرف لے کے صفت کون سی ہے جو انسان کو متوجہ رکھتی ہے؟ اسے کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ اسی میں ہوتا ہے. جس کو ہو کے حساب کتاب ہونا وہی بچے گا، اسی میں تقویٰ ہوگا. جس کو ہے ہی نہیں کہ میرا حساب کتاب ہونا، اس کے اندر تقویٰ بھی پھر کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا اہل بیت اطہار نے فرمایا، الفاظ دیکھیے، فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، من لا یحاسب نفسہ کل یوم، جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا پورے دن میں. ہر روز جو اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے ہم میں سے نہیں. یعنی جو ہم ہیں، ہم سے مراد ظاہر بات ہے کہ ہمارے پیروکار، ورنہ ان جیسا تو کون ہوگا. ہمارے پیروکار جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، ان میں سے نہیں. کون؟ کہ جس کو اپنے محاسبے کی فکر ہی نہیں. دکاندار بھی جب رات کو دکان بند کرتا ہے تو اس کو تو شوق ہوتا ہے، دیکھے بھی کتنی سیل ہوئی ہے، کتنا فلان ہوا ہے، کتنا کیا ہوا. اور جن کے کاروبار بہت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے پاس کمپیوٹر سکرینز لگائی ہوتی ہیں کہ ہر جو ان کا سینٹر ہے، ہر جو ان کا مثلا سٹور ہے جہاں پہ ہو رہا ہے، اس کی جو انفارمیشن ہے اپ ڈیٹڈ، وہ فوراً ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے رہتی ہے
تاکہ انہیں پتہ ہو کہاں گھاٹا ہو رہا ہے، کہاں پروفٹ ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہو رہا ہے، کتنا گھاٹا ہو رہا ہے، تاکہ پھر وہ سٹیپس لے سکیں۔ محاسبہ یہ ہے کہ انسان اپنے سارے کاموں کو چیک کرے اور پھر دیکھے کہ میں بہتری کیسے لاؤں۔ کاروباری بندہ یہی سوچتا ہے نا، میں کیسے اپنا پروفٹ زیادہ کروں، کیسے کاروبار کو ترقی کی طرف لے جاؤں۔ یہ بندہ میرے کام میں رکاوٹ ہے، اس کو نکال دو، وہ بندہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اس کو لے آؤ۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے مثلا کس کی دوستی تمہیں مجھ سے قریب کرے گی اس کو لے آؤ، اور کون سی دوستی بیڑا غرق کر دے گی اس سے اجتناب کرو، ایوائڈ کرو اس کو۔ یہ دنیا میں بھی جو ہم کام کرتے ہیں بالکل اسی طرح، اسی مزاج کو آخرت، اسی سنجیدگی کو ادھر بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے یعنی قرآن کو جو ترتیب، یہ ترتیب جو ابھی ہم جس میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صورتیں رکھوا دی تھی اس طرح۔ جو سب سے معتبر اور اوتھینٹک دلائل پر مشتمل رائے ہے ہمارے علماء شیعہ کے درمیان بھی، قرآن مجید کا یہ جو متن اور یہ جو شکل و صورت ہے، اسی شکل میں قرآن مجید رسول اللہ کی زندگی میں جمع ہو گیا تھا۔ ہم آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ امت کو بغیر امیر کے چھوڑ جائیں؟ یہ دلیل بناتے ہیں نا، بالکل یہی دلیل قرآن پر اپلائی ہوتی ہے کہ جس کتاب نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی رائے، اس کو رسول اللہ ایسے ہی چھوڑ جائیں، کوئی ادھر پڑا چمڑے پر، کوئی کاغذ پر، کوئی کسی نے حافظے میں رکھا ہوا ہے، کوئی ادھر، اور ایک جگہ اس کو جمع نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کامن سینس کے خلاف ہے کہ جس دین کا مثلا سارا سرمایہ ایک آئین قانون اس کا لکھا ہوا ہے، وہ اکٹھا موجود ہی نہ ہو کہیں، رسول اللہ کو اور کام، ایسا نہیں ہے۔ لہذا علماء شیعہ بھی، اختلاف آپ کو سنیوں میں مل جائے گا، آپ کو روایات مل جائیں گی اور شیعوں میں مل جائیں گی، لیکن جو وہ علماء جن کو ہم معتبر سمجھتے ہیں اور جو محققین ہیں، ان کے مطابق قرآن مجید نہ صرف پورا کا پورا محفوظ ہے، بلکہ رسول اللہ کی زندگی میں اس پورے کو اسی شکل میں جمع کر دیا گیا تھا۔ اور جب آیات اترتی تھی تو رسول اللہ خود فرماتے تھے اس آیت کو فلان جگہ پہ رکھنا ہے، اس سورہ کو اس جگہ پہ مثلا رکھنا ہے، جب مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ترتیب ہے، تو اللہ نے جب اپنی کتاب کو اینڈ کی طرف لایا ہے تو کیا رکھا ہے؟ تاکہ کوئی شروع سے آخر تک پڑھ رہا ہے تو اینڈ میں اس کو اچھی طرح جھنجھوڑ دیا جائے، حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب۔ یعنی سارا کچھ جو بتایا ہے یہ میں نے ایویں نہیں بتا دیا کہ پڑھ کے ثواب لے کے چلے جاؤ، حساب کتاب لوں گا۔ اس میں بتائے ہوئے قانون پہ تم نے عمل کیا نہیں کیا، قیامت میں تمہارا حساب ہے۔ اور جنہوں نے اس کی نافرمانی کی ہے ان کی بھی مثالیں بتا دی، اور جنہوں نے اس کی بات مانی ان کی باتیں بھی بتا دی۔ لہٰذا اب آخر میں، قرآن کے آخر میں آتے جائیں، قیامت زیادہ ہوتی جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔